اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن قرآن مجید کی 72ویں سورت ہے جو پارہ 29 میں واقع ہے۔ اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے کیونکہ اس میں توحید، رسالت اور غیب کے امور کا بیان ہے جو مکی سورتوں کا نمایاں موضوع ہے۔ اس سورت کا نام الجن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں جنات کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ چند جنات نے قرآن کی تلاوت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب قرآن کی تلاوت فرمائی اور جنات کے ایک گروہ نے اسے سن کر قبول حق کا اعلان کیا۔ تفہیم القرآن اس پہلو کو نمایاں کرتی ہے کہ اس واقعے کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ قرآن کا پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، اور ہدایت پانے والے وہ ہیں جو سن کر غور کریں اور تکبر نہ کریں۔ سورت میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندے ہیں۔ جیسے انسانوں میں نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی صالح اور فاسق ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایمان لاتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اس صورت میں جنات خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے برعکس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اختیار رکھتے ہیں اور شریعت کے مکلف ہیں۔ مزید یہ بیان ہوا کہ پہلے جنات آسمان کی طرف جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کچھ خبریں چرا کر کاہنوں تک پہنچا دیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور نبوت کا سلسلہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا تو آسمان پر سخت پہرا لگا دیا گیا اور جو بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا اسے شعلہ مار کر بھگا دیا جاتا۔ اس بیان سے 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ جنات بھی جواب دہ مخلوق ہیں، ان میں بھی نیکی اور بدی موجود ہے، اور غیب کا علم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی جن یا انسان اپنی طرف سے غیب نہیں جان سکتا سوائے اس کے جس قدر اللہ اپنے رسولوں کو بتانا چاہے۔ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ یہ توحید کا بنیادی اصول ہے کہ ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ الجن کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، خواہ سننے والا انسان ہو یا جن۔ اصل کامیابی اطاعت اور ایمان میں ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سن کر اس پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور سچی توحید اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔